حي على الفلاح. نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے لیے انتہائی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک معزز مہمان، جامعہ کے ایک مایہ ناز سپوت، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر جناب ڈاکٹر توقیر عالم فلاحی صاحب تشریف فرما ہیں. آج ان کا لیکچر ہوگا مثالی معاشرے کی تشکیل میں قرآن مجید کا کردار. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں عزیزہ حبیبہ شاہد سے کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے اس پروگرام کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. صدق اللہ العظیم. اب قبل اس کے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو آواز دوں، آپ کا مختصر تعارف پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. آپ کا نام جیسا کہ ابھی آیا ڈاکٹر توقیر عالم فلاحی صاحب، آپ کا وطن گیا بہار ہے. آپ نے جامعۃ الفلاح میں
عربی اول سے فضیلت تک تعلیم حاصل کی. 1985 میں آپ کی فضیلت مکمل ہوئی. اس کے بعد آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے شعبہ عربی سے ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. 1988 سے ہی آپ وہاں تدریسی خدمات انجام دینے لگے تھے. مختلف حیثیتوں سے آپ نے وہاں تدریسی خدمات انجام دیں. پی جی عربک ٹیچر، لیکچرر، ایسوسیٹ پروفیسر، اور 2010 سے آپ وہاں پروفیسر ہیں. اس کے علاوہ آپ نے امریکہ میں بھی وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں. مختلف مضامین آپ کے زیر درس رہے ہیں، جن میں خاص تفسیر، تاریخ اسلام اور تاریخ مذاہب، یہ گویا آپ کا خاص اختصاص ہے. آپ کی 35 مطبوعہ کتابیں ہیں، جن میں 20 سے زیادہ اردو میں اور 10 سے زیادہ انگریزی میں ہیں اور کچھ ہندی میں بھی ہیں. مطبوعہ مضامین آپ کے 200 سے زائد ہیں. مختلف سیمیناروں میں، نیشنل انٹرنیشنل سیمیناروں میں آپ کی شرکت ہوتی رہتی ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ مختلف مناصب پر فائز رہے. آپ مختصر بس جی شعبہ دینیات سنی کے چیئرمین اور شعبہ دینیات یا ڈین فیکلٹی آف تھیالوجی رہے. اس کے علاوہ مختلف مواقع پر آپ نے قائم مقام وائس چانسلر کی بھی خدمات انجام دی. اب میں انتہائی ادب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے موضوع مثالی معاشرے کی تشکیل میں قرآن مجید کا کردار، اس پہ اظہار خیال فرمائیں. آپ کا وقت 40 منٹ کا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ سوالات و جوابات کا بھی سیشن ہوگا. ڈاکٹر صاحب کے علم میں یہ بات لانا مناسب ہوگا کہ اس وقت ہمارے سامنے عربی ششم، عربی ہفتم اور عربی ہشتم کی طالبات یہاں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وقال اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. قال اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس منا من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم و مکرم جناب محتمم صاحب، استاذ گرامی، مدد ذلہ العالی مولانا عمران صاحب، میرے دوست مولانا عبید اللہ طاہر مدنی صاحب، عزیز طالبات،
میں خوشی کے جن جذبات سے اس وقت دوچار ہوں یا ہمکنار ہوں، میں اس خوشی اور مسرت کا اظہار نہیں کر سکتا کہ میں اپنے ہی مادر علم میں آ کر آج اپنی بچیوں سے مخاطب ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی سے روکتا ہے، منکر سے روکتا ہے اور بغاوت سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ ایک اور آیت کریمہ پڑھی آپ کے سامنے سورہ الحشر کی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو اس بات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ بھیج رکھا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ المنافقون کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے دراصل وہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو حدیث پاک آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں انٹلیکچول یا ذکی اور فطین، دانا یا دانشمند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ انسان اس دنیا میں اشرف المخلوقات ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، اسلام کے منشور میں یہ بات فرمائی گئی ہے قرآن مجید کے اندر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ پہلی آیت بہت عام فہم ہے، آپ لوگ بھی کوٹ کرتی ہوں گی کہ ہم نے انسان کو بہت اونچی ساخت پر پیدا کیا، اور دوسری آیت کا جو حصہ پڑھا کہ ہم نے انسان کو مکرم بنایا اور اس کو بحر و بر میں سوار کیا، اور ہم نے جو مخلوقات بنائی ہیں ان مخلوقات پر، بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ ایک جگہ فرمایا جاتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس نے تمہارے لیے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں مسخر کر دی ہیں اپنی طرف سے۔ انسان کی یہ حیثیت ہے، انسان کی یہ پوزیشن قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے، یہ کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ کائنات امتحان گاہ ہے،
اور کائنات میں انسان کی حیثیت امتحان دہندہ کی ہے۔ انسان کا اولین فریضہ یہ تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے خالق کو نہ بھولے، اور ہر معاملے زندگی میں اپنے خالق سے رشتہ استوار کرنے کی کوشش کرے۔ آج دنیا میں بلا شبہ بہت سے مذاہب ہیں، بہت سی آئیڈیالوجیز ہیں، بہت سے افکار و نظریات ہیں، اور تقریباً سارے مذاہب اور سارے افکار و نظریات اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کم و بیش کہ اپنے پیدا کرنے والے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اپنے خالق کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جو محسن ہے اس محسن کا احسان فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو بہت عام فہم بات ہے، اور آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں اس کو کہ اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا خالق و مالک اور مربی ہے، جو رب العالمین ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، جو الملک ہے، جو القدوس ہے، جو السلام ہے، جو المومن ہے، المہیمن ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق ہے، الباری ہے، المصور ہے۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کس کے سامنے آدمی کو، انسان کو سر بسجود ہونا چاہیے؟ اگر وہ عقل سے کام لے تو اس بات کو بھی وہ تسلیم کرے گا کہ اس کائنات کا مالک ایک ہی ہے۔ گھر کا ایک مالک ہوتا ہے، مدرسے کا ایک اہم ذمہ دار ہوتا ہے، یونیورسٹی کا ایک اہم ذمہ دار ہوتا ہے، ایک دکان کا ایک مالک ہوتا ہے، ایک فرم کا ایک مالک ہوتا ہے، تو پوری کائنات جو ایک بڑے فرم کی شکل میں ہے اس کا بھی ایک مالک ہوگا، اور اس تک پہنچنے میں اور اس سے تعلق استوار کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ آج بلا شبہ انسان ترقی کے مدارج طے کر رہا ہے، چاند پر بھی اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دریا کی تہوں میں اپنے مسکن بنانے کے لیے فکر مند ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کے شاپنگ سینٹرز، مراکز اقتصادیات بن گئے ہیں، بہت ہی دلکش شاہراہیں اور سڑکیں دعوت نظارہ دیتی ہیں، اور طرح طرح کی سہولیات کی چیزیں میسر ہیں انسان کو۔ لیکن ان سب کے باوجود اگر تجزیہ کیا جائے اور انصاف کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو انسان جب اپنی زندگی کو منور نہیں کر سکا، روشن نہیں کر سکا، تو یہ ساری ترقیاں بے معنی ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنے افکار کے خم و پیچ پہ الجھا ایسا کہ آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ آج بہت سے مدارس کھل گئے ہیں، تعلیم گاہوں کا جال بچھ گیا ہے، بڑے بڑے کانفرنسز منعقد کی جا رہی ہیں، اور بہت بڑی بڑی کتابیں، بہت اعلیٰ قسم کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مقالات اور محاضرات پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن آج انسان
کہ زندگی میں اللہ کے دین کی روشنی یا اپنے خالق کائنات کے تحت جو اس کا دل روشن ہونا چاہیے اس سے آج محروم ہے۔ قرآن مجید نے جو ایک معاشرے کے لیے، ایک آئیڈیل معاشرے کے لیے، ہر شخص چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں انصاف ہو، ظلم نہیں ہو۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ جہاں پنپنے کے سب کو مواقع ملیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ امن و راشدی کا ماحول ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ امتحان گاہ ہے، یہ کائنات اور بلا شبہ ہے، تو اس امتحان گاہ میں اس کو کام کرنے کے لیے بہت ہی سیریسلی اس کو کام کرنے کے لیے اور اس کے ڈیووشن کے لیے مواقع فراہم ہوں۔ ہر شخص اپنے لیے خوشی چاہتا ہے، اپنے لیے اطمینان چاہتا ہے، اور ان سب کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ایک امر موہوم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو اسلام کا مینیفیسٹو ہے، اسلام کا جو منشور ہے، قرآن چونکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اس سے پہلے اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ اسلام مسلمانوں کا مذہب ہے تو یہ بات غلط ہے، اور اسلام کو ہم محدود کرتے ہیں۔ اسلام تو عالمی انسانیت کا مذہب ہے۔ ہم اور آپ خوش قسمتی سے اس کے امین ہیں۔ امانت اس کو سپرد کی جاتی ہے جو کچھ شرائط پوری کرتا ہے، جو ایماندار ہو، نیک ہو، کوئی بھی امانت سپرد کی جاتی ہے۔ یہاں شرط یہ ہم نے پوری کی کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، دل سے پڑھا اور زبان سے اقرار کیا، یہ شرط ہم نے پوری کی اور یہ امانت ہمارے پاس آ گئی، ہم امین بن گئے۔ اور اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس امانت کو اپنی زندگی میں ہم نافذ کریں اور دنیا انسانیت تک اس کو منتقل کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جب یہ مادی نعمتیں، ہوا، پانی، آگ، مٹی، یہ ساری چیزیں جو ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں جب ساری انسانوں کے لیے ہیں تو اللہ رب العزت کی روحانی نعمت اسلام بھی پوری انسانیت کے لیے ہونی چاہیے، اور ہے۔ اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اب یہ آپ کا فرض ہے، ہمارا فرض ہے، امت مسلمہ کا فرض ہے کہ امانت کے اس دوسرے پارٹ کو، پہلا پارٹ تو یہ ہے کہ خود اپنی زندگی کو مزین کیا جائے، اور بالکل ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق اس امانت کو دنیا انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، سوسائٹی تک، معاشرے تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ تو جب یہ اسلام پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے تو قرآن مجید بھی پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے۔ اسلام کا منشور ہے قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہے، رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ رب العالمین ہے وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، ساری دنیا انسانیت کا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، جو اسلام کا مینیفیسٹو اور منشور نازل ہوا، وہ بھی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں بلاغ للناس کہ میسج فار مین کائنڈ، پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے، ہدی للناس، شفاء للناس۔ کہیں بھی قرآن مجید کے اندر یہ نہیں ہے کہ شفاء للمسلمین، اور اگر ہے ایک آدھ جگہ ہے، ظاہر حافظ صاحب جو محتمم صاحب ہیں وہ حافظ بھی ہیں، میں جانتا ہوں کہ اگر ہے تو للمسلمین کا مطلب مسلم کمیونٹی کے لیے نہیں، جو لوگ سرنڈر کر دیں اللہ کے سامنے، جو لوگ اسلام لے آئے۔ آپ وہ سب عربی کے طالبہ ہیں، جانتی ہیں کہ ایک فعل ارادی بھی ہوتا ہے، تو جو اسلام قبول کرنے والے ہوں، جو اسلام قبول کرنا چاہیں یا جو کر لیں، ان سب کے لیے یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ تو قرآن مجید بھی عالمگیر ہے، اسلام عالمگیر ہے، اسلام کا نبی عالمگیر ہے، اور اسلام کا یہ دستور یا ضابطۂ زندگی یا یہ مینیفیسٹو بھی عالمگیر ہے۔
اس عالمگیر مینیفیسٹو کے اندر جو ایک فرد کی اصلاح کے لیے، ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے، بلکہ پوری دنیا کی اصلاح کے لیے جو ضوابط ہیں، جو اصول بتائے گئے ہیں، وہ یقیناً ان ایگزامپلڈ ہیں، ان پریسیڈنٹڈ ہیں، بے نظیر ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ دیکھیے کہ جو ایک اچھے معاشرے کے لیے، ایک اچھی سوسائٹی کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہیں، میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ اللہ کو پہچاننا۔ اگر اللہ کو انسان اس دنیا کے اندر پہچان لے، اپنی حیثیت پہچان لے اور اللہ کو پہچان لے، تو دنیا کے بیشتر مسائل حل ہو جائیں گے۔ توحید کی تعلیم جو قرآن مجید کے اندر دی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ عظمت اور جو اصول اور جو تعلیمات اور جو ڈائریکٹیوز قرآن مجید کے اندر دیے گئے ہیں، اصلاح معاشرہ کے لیے، اصلاح افراد کے لیے، تنظیموں اور تحریکوں کی اصلاح کے لیے جو ڈائریکٹیوز ہیں، ان میں آپ بنیادی لحاظ سے جو عقائد کی بات ہے، پہلے وہ عقائد دیکھ لیجیے۔ توحید کی جو تعلیم قرآن مجید نے دی ہے، توحید کی تعلیم دے کر کے، یعنی خدا کو ایک ماننا، یعنی سارے باطل خداؤں کے جھرمٹ سے آزاد ہو جاتا ہے آدمی۔ دیکھیے انسان کی انسانیت یا اس کا اعزاز یا اس کا شرف کس طرح بحال ہوتا ہے، یہ عقیدہ کس طرح بحال کرتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہمارا سر کسی بھی باطل خدا کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اللہ کے علاوہ جہاں بھی سر جھکتا ہے وہ سب باطل خدا ہیں۔ اگر برادری کے سامنے بھی سر جھکتا ہے ہمارا، علاقائیت کے سامنے بھی ہمارا سر جھکتا ہے، مسلک کے سامنے ہمارا سر جھکتا ہے، اقتدار کے سامنے ہمارا سر جھکتا ہے، انا اور چودراہٹ کے سامنے ہمارا سر جھکتا ہے، کرسی کے سامنے ہمارا سر جھکتا ہے، تو یقین جانیے ہم باطل خداؤں کے جھرمٹ سے ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہر دور کے باطل خدا الگ الگ ہوتے ہیں، اور اس دور کے باطل خدا یہ سب بھی باطل خدا ہیں کہ جن کے سامنے آدمی سرنڈر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پتھر کے بت تھے، اور پتھر کے بتوں سے اعلان برات کیا تھا، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بلا شبہ ہم نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا۔ میں حنیف ہوں، سنگل مائنڈڈ ہوں اور سنگل ہارٹڈ ہوں، یکسو ہوں میں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اعلان کیا تھا حضرت ابراہیم نے، اور یہی اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کے بعد یہی اعلان ہم اور آپ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے باطل خداؤں کا قلادہ اپنی گردن سے اتار دیتے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کے پرستار ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہے، آپ دیکھیے کس طرح سے انسان کی انسانیت بہت ہی بلندی تک چلی جاتی ہے، ایکسٹریم تک چلی جاتی ہے، کلائمیکس تک چلی جاتی ہے، کہ اس عقیدے سے پہلے پیڑ بھی، پتھر بھی، پودے بھی، زمین بھی، آسمان بھی، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں خدا اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ لا نافع ولا ضار الا اللہ، کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات نہیں ہے سوائے اللہ کے، جب وہ اللہ کی ایک وحدت کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے، جب وہ اللہ واحد کا پرستار بن جاتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مخدوم بن جاتا ہے، انسان مخدوم بن جاتا ہے۔ یہ عقیدہ آدمی کو مخدوم بنا دیتا ہے جس کی خدمت کی جائے، اور ساری دنیا خادم بن جاتی ہے۔ لیکن اس عقیدہ سے پہلے ساری دنیا مخدوم بن جاتی ہے، ہوتی ہے، اور انسان جو ہے اس کا خادم ہوتا ہے، سب کے سامنے جھکتا ہے، سب کے سامنے جو اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ اتنا زبردست عقیدہ ہے توحید کا، تو یہ بنیادی عقائد میں یہ عقیدہ زبردست محرک کی حیثیت سے، زبردست انسینٹیو کی حیثیت سے، زبردست عامل کی حیثیت سے رول ادا کرتا ہے کہ انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچانے کے لیے، اور جب انسان انسانیت کی معراج تک پہنچتا ہے تو وہ اپنا مقام جانتا ہے، وہ اپنی حیثیت جانتا ہے، اور سوسائٹی کے اندر اور معاشرے کے اندر رہنے کا وہ سلیقہ بھی جانتا ہے، اپنے خالق سے وہ رشتہ مضبوط کرتا ہے، اور اس طرح وہ ایک کے بہت ہی ٹرانسپیرنٹ اس کی شخصیت ہوتی ہے، اور معاشرے میں اور سوسائٹی کے اندر رہنے کا اس کو سلیقہ بھی ہاتھ آتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے، ظاہر ہے میں ان چیزوں پر بہت تفصیل سے بات نہیں کروں گا، جو آگے جو اصلاح معاشرہ کے جو اصول کے لیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے پہلے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ آیت جو پڑھی ہے اس کی بھی وضاحت مجھے کرنی ہے۔ دوسرا جو عقیدہ ہے، آپ دیکھیے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کہ ہم نہیں مانیں گے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ ہمارا تو طرہ امتیاز یہ ہے کہ ہم سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، سارے انبیاء پر ایمان لائے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہمارا معتبر ہوگا ہی نہیں، ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طور پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کہ ہم ذریعہ نہیں مانیں گے، جب تک کہ ہم سورس نہیں مانیں گے، وہ بات بالکل الگ ہے وسیلہ اور اس کی بات۔ اور اگر وسیلہ کی بات ہے تو ہمارے لیے ان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے علاوہ کوئی وسیلہ معتبر ہے ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم صرف جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر کے ہم مسلمان نہیں ہو جاتے۔ یہ سن لیجیے، جب تک کہ ہم محمد رسول اللہ نہیں کہیں گویا ہم اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی تک ہم پہنچ سکتے ہیں اللہ کے رسول کو مان کر کے، آپ کے طریقے کو مان کر کے۔ قرآن مجید میں فرمایا جاتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہماری اتباع کر لو۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، وہ وہی بات کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے، جو وحی اس پر کی جاتی ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ پوری سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر بہت جامع تصویر کشی کی گئی ہے کہ تمہارے اندر سے ایک ایسا رسول آ گیا ہے کہ وہ تم پریشانی میں پڑتے ہو، تم جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں جاؤ، تم دنیا کے اندر پریشان رہو، یہ پریشانی اس کو ساتھ گزرتی ہے اور تمہاری ہدایت کا وہ حریص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ آپ دیکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک جگہ فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ اخلاق کے انتہائی بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ ظفر، وسیلہ کامیابی اس طور پر کہ اللہ کی رضا کو ہم اللہ کے رسول کو مانے بغیر نہیں ہم پہنچ سکتے، نہیں پا سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان اور رسالت پر بھی ایمان ہمارا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم یہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا انسینٹیو ہوتا ہے، کتنا بڑا محرک ہوتا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنے گھر کو سدھارنے کے لیے، اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے اور انسانیت کو سدھارنے کے لیے۔ ایک تیسری اہم چیز ہے قائد میں آخرت کا عقیدہ۔ آخرت کا عقیدہ آدمی کو بہت رسپانسبل بنا دیتا ہے، بہت ذمہ دار بنا دیتا ہے، بہت ہی جواب دہ بناتا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے ہو یوں ہی نہیں۔ گڑیا کا کوئی کھیل نہیں ہے کہ بس وہ گڑیا ٹوٹ گئی، کھلونا ٹوٹ گیا اور بات ختم ہو گئی، سب لوگ بچے اپنے اپنے گھر چلے گئے اور بس کائنات ختم ہو گئی اور سب معاملہ ختم ہو گیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کر دیا، بیکار پیدا کر دیا ہے، بے مقصد پیدا کر دیا ہے، لا یعنی پیدا کر دیا ہے اور تم کو ہماری طرف پلٹ کر کے نہیں آنا ہے؟ تو یہ بات ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ایک عمل کا، ایک ایک سوچ کا، چونکہ سوچ کا بھی اللہ تعالیٰ کا محاسبہ کرے گا اور ہمارے عمل کا بھی محاسبہ کرے گا، غلط سوچ کا بھی محاسبہ کرے گا اور غلط عمل کا بھی کرے گا۔ ہاں، اس غلط سوچ کا محاسبہ کرے گا، اگر دل میں کبھی کوئی غلط خیال ابھی آ جاتا ہے تو اس کا محاسبہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا، لیکن کوئی چیز سوچ رہے ہیں آپ اور سوچ کر کے جو غلط ہے اس کو مزہ بھی لے رہے ہیں، انسسٹنس کر رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں اس پر، بالکل جو ہے یعنی بار بار اس کو سوچ رہے ہیں، اس غلط کو کام کرنے کو بار بار سوچ رہے ہیں، تو اس کا مواخذہ یقیناً کرے گا۔ اور جہاں آپ نے اچھا سوچا، یعنی اچھا سوچا، اللہ تعالیٰ اس کا سوچنے کا ہی اللہ تعالیٰ انعام دے دیتا ہے۔ تو یہ بات کہ آخرت آئے گی
اور آخرت اس لیے آئے گی، قرآن مجید میں وضاحت ہے، سورہ سبا میں خاص طور سے ایک وضاحت ایک آیت ہے کہ آخرت آئے گی، آخرت اس لیے آئے گی کہ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے، نیک اعمال دے، یہ نیک جزا دے، اچھی جزا دے، اچھا بدلہ دے، انعامات دے، اور ضمناً یہ ہوگا کہ جو برے لوگ تھے ان کو جہنم کا مزہ بھی چکھایا، جہنم ان کو ملے۔ اور یہ آخرت کا عقیدہ جب ہمارے دل و دماغ پر مستحضر ہو جاتا ہے تو یقین جانیے کہ ایک آدمی جہاں کہیں بھی رہے، اپنے گھر کے اندر رہے، والدین کے ساتھ ہو، بھائی بہنوں کے ساتھ ہو، پڑوسیوں کے درمیان ہو، سوسائٹی اور معاشرے اساتذہ کے درمیان ہو، طلبہ اور طالبات کے درمیان ہو، جہاں کہیں بھی رہے گا، وہ جس شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہوگا اور جس خطۂ عالم سے بھی اس کا تعلق ہوگا، جہاں کہیں بھی رہے گا وہ اپنے آپ کو ذمہ دار اور جوابدہ محسوس کرے گا۔ ابھی ایک آیت پڑھی تھی ہم نے شروع میں، اس کا پس منظر یہی تھا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو اس بات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ اس نے کل کی زندگی کے لیے کیا کچھ بھیج رکھا ہے۔ یعنی یہ اگر فکر مندی ہوگی کہ کل کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ کل سرٹن ہے، یقینی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ کل آئے گا، کل وہ کل آئے گی، یعنی اور وہ کل کروڑ سال پر مشتمل ہوگی، لیکن دنیا کے کل کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ موت کے بعد والی جو کل آئے گی، جو کروڑ سال غیر متعینہ مدت پر مشتمل ہوگی، اس کے بارے میں تو ہمارا ایمان ہے، ہم سرٹن ہیں، لیکن ہم کل کے بارے میں سرٹن نہیں ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں اور کل کے بارے میں سرٹن نہیں ہیں۔ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے بعد کوئی اور پروگرام بھی کر سکیں گے خدا نخواستہ، اس کے بعد ہم کوئی اور نشست بھی کر سکیں گے، اس کے بعد ہماری کسی سے اور ملاقات بھی، بہت سے لوگ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ملاقات نہ ہو آپ سے، تو یہ اس طور پر یقین رکھنا چاہیے۔ تو جس کل کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ، سورہ آل عمران میں وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑ بھاگ کرو اس زندگی کے لیے اور اللہ کی مغفرت کے دوڑ بھاگ کرو جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ حدید کے اندر بھی یہی بات فرمائی گئی، اور یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے، یا یہ عقیدہ ایک محرک کی حیثیت سے کام کرتا ہے اس وقت جب ہم یہ محسوس کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان بھی سامنے رکھیں کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا بلا شبہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تو جو یقینی کل ہے، جو زندگی یقینی ہے، جس زندگی پر ہمارا ایمان ہے، اس زندگی کے سلسلے میں ہم اتنے غافل رہتے ہیں۔ ہم امتحان حال میں تو غافل نہیں رہتے ہیں، امتحان حال میں تو ایک ایک سیکنڈ استعمال کرتے ہیں، اور جو جتنا اچھا طالب علم ہوتا ہے، جو جتنی اچھی طالبہ ہوتی ہے، وہ ایک ایک سیکنڈ پانی پینے کو بھی گوارا نہیں کرتی کہ بھائی نہیں ایک سیکنڈ ہم پانی پئیں گے ایک گلاس تو 1 منٹ چلا جائے گا ہمارا۔ اتنے الرٹ رہتے ہیں، اتنے چوکنا رہتے ہیں اس زندگی کے لیے۔ اس وقتی طور پر 6 مہینے کے بعد پروموشن ہوگا، سال بھر کے بعد پروموشن ہو جائے گا کلاس میں، اس کے لیے ہم اتنے فکر مند رہتے ہیں۔ اور ہمارا اتنا ایمان ہے اس دنیا میں، میڈیا پر، سورسز پر، ذرائع پر، لوگوں پر اتنا ایمان ہے کہ اگر اس کا عشر عشیر بھی ایمان ہو جائے اس کل کی زندگی پر، اللہ پر ایمان ہو جائے اور اس کے مظاہر سامنے آئے، تو یقین جانی ہماری زندگی سنور جائے گی۔ ہم میڈیا پر تو یقین کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر میڈیا کی طرف سے کوئی خبر آئی کہ آج خدا نخواستہ آج 12 بجے رات میں ایک بڑا زلزلہ آنے والا ہے، کیا کیفیات طاری ہوں گی آپ پر اور ہم پر، کتنے مضطرب اور بے قرار ہوں گے ہم اور آپ۔ جو 12 بجے کا وقت قریب آتا چلا جائے گا، 11 بجے رات آئے گی، 10 بجے رات آئے گی، 11 بجے رات آئے گی، اضطراب اور بے چینی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کے اندر وہ کیفیت بڑھتی چلی جائے گی، ایک عجیب سی کیفیت ہوگی آپ کے اندر۔ اور 12 بجے کا جیسے قریب آئے گا، 12 بجے کا وقت جیسے قریب آئے گا، وہ آپ بالکل مزمحل ہو جائیں گے، سوا بھی کیفیت طاری ہو جائے گی، آپ گھروں سے نکل کر کے باہر چلے جائیں گے۔ ہمارا میڈیا پر اتنا یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، جبکہ کچھ نہیں ہوتا ہے، جبکہ زلزلہ نہیں آتا ہے۔ وہ خبر تھی لیکن زلزلہ نہیں آیا، لیکن قیامت کا زلزلہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جس آخرت کے بارے میں کہ آخرت واقع ہوگی، موت کے بعد آخرت واقع ہو گئی، موت کے بعد، اپنی موت کے بعد قیامت ہو گئی، اور ظاہر ہے
سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قبر کے بارے میں آپ نے حدیث پڑھی ہوں گی، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی۔ برزخ کی زندگی حقیقی زندگی ہے، متعدد احادیث اس سلسلے میں۔ تو جس کل کے بارے میں ہمارا یقین اور ایمان ہے، اس کے بارے میں تو ہم اتنے فکر مند نہیں ہیں، اس کے بارے میں تو مضطرب نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم پر سیبابی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز، یہ عقیدہ، یہ عقائد پہلے دیکھیے آپ کہ کس طرح سے مؤثر رول ادا کرتے ہیں شخصیت سازی میں، کردار سازی میں، انسانوں کو، آدمیوں کو انسان بنانے میں اور انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچانے میں، ایک سوسائٹی آئیڈیل سوسائٹی بنانے میں۔ یہ عقائد اگر اختیار کر لیے جائیں تو یقین جانیے انسانیت سنور جائے گی، سوسائٹی سنور جائے گی، معاشرہ سنور جائے گا اور دونوں جہاں کی سعادتوں سے ہمکنار ہوگا۔ اب دیکھیے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، وہ اس میں 6 فارمولاز آف لائف بتائے گئے، 6 فارمولے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہ 6 فارمولے جو ہیں یہ 3 مثبت طریقے سے ہیں اور 3 منفی ہیں۔ مثبت اس سینس میں کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے، اور منفی اس سینس میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے۔ دیکھیے عدل، ان اللہ یامر بالعدل، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ بہت جامع لفظ ہے، ٹائم کم ہے، پرچی مل گئی ہے مجھے، اس لیے بہرحال وضاحت کروں گا، یہ 5 کے چاہے 2 منٹ کروں۔ عدل کیا ہے؟ عدل آپ اور ہم سب جانتے ہیں، انصاف۔ یہ انصاف اس مذہب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے جس مذہب کے ہم امین ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس مذہب کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ یہ عدل اپنی زندگی کے ساتھ بھی ہونی چاہیے کہ جس نے زندگی دی ہے ہم اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کی مرضی کے مطابق ہم گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں۔ یہ عدل ایک طالب علم بھی کرتا ہے کہ وہ جس شغل میں ہے، جس مصروفیت میں ہے، اس کے ساتھ انصاف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، جس سبجیکٹ کو اس کو پڑھنا چاہیے جس طریقے سے وہ سبجیکٹ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ عدل ذمہ داروں کے تئیں بھی آتی ہے بات کہ وہ ذمہ داری کو صحیح سے نبھا رہے ہیں کہ نہیں نبھا رہے ہیں۔ یہ عدل کا بڑا جامع مفہوم ہے، اور اس طور پر اگر ایک فرد اور ایک معاشرہ الرٹ اور چوکنا ہو جائے کہ عدل کا طریقہ اختیار کر لے، اس فارمولے کو اختیار کر لے کہ ہمیں عدل کرنا ہے، اپنے ساتھ عدل کرنا ہے، اپنی زندگی کے ساتھ کرنا ہے، سوسائٹی کے ساتھ عدل کرنا ہے، اللہ کے تئیں جو عہد و پیمان ہے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی مرضی کو پانے کے لیے، اس کی زندگی ہے، امانت ہے، اس کے ساتھ عدل کرنا ہے۔ اور عدل کا جو جامع مفہوم ہے، اس جامع مفہوم کو اگر یہ سوسائٹی اختیار کر لے تو یقین جانیے سوسائٹی میں بہار آئے گی۔ اور عدل، سچائی یہ ہے کہ عدل کا مطلب برابری کا ہوتا ہے، مساوات اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مساوات اس کا مطلب نہیں ہے۔ مساوات میں خاص طور سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کو جو ہے 50,000 کی تنخواہ ملے، ہر آدمی جو ہے ایک ہی طرح کپڑا پہنے، ہر آدمی جو ہے فرسٹ ڈویژن سے، ہر طالب علم اور ہر طالبہ فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو جائے۔ اس عدل کا علمبردار اسلام نہیں ہے۔ نتائج میں عدل کا یا مساوات کا اسلام علمبردار نہیں ہے، ذرائع میں مساوات کا علمبردار ہے کہ ذرائع اور سورسز سب کو ملنے چاہیے۔ میں عدل کی بات کر رہا تھا، تو عدل ایک ایسی چیز ہے، اگر صرف عدل پر قناعت کی جائے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت اور مصلحت سے کہ عدل پر صرف قناعت کیا جائے، تو بھائی آپ ہمارے یہاں 2 بار آئے ہیں، میں آپ کے یہاں 2 بار جاؤں گا، آپ نے ہمیں 2 بار چائے پلایا ہے، میں آپ کو 2 بار چائے پلاؤں گا، آپ نے 2 بار ہمارے کام کیے ہیں، میں آپ کے 2 بار کام کروں گا۔ اس عدل کی بنیاد پر ایک سوسائٹی، اچھی سوسائٹی تو بن سکتی ہے، ایک معاشرہ اچھا تو بن سکتا ہے، لیکن اس معاشرے میں کھردراپن ہوگا، اس معاشرے کے اندر شیرینی نہیں ہوگی، دلاویزی نہیں ہوگی، انسانیت نوازی نہیں ہوگی، ترازو لے کر کے بیٹھا رہے گا آدمی کہ میں آپ نے 2 بار کیا، میں 2 بار کروں گا۔ اس سے بڑھ کر کے احسان، اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے، اور احسان کیا ہے؟ آپ نے اور ہم نے وہ حدیثیں پڑھی ہوں گی، آپ نے بھی پڑھی ہوں گی کہ عبادت کے معاملے میں احسان یہ ہے کہ گویا ہم عبادت اس طرح کریں، حدیث جبریل کی روشنی میں جو واضح ہوتا ہے
کہ ہم عبادت اس طرح کریں گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہماری نگاہیں ایسی نہیں ہیں اور ظاہر ہے ہم نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم اتنا یقین تو ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین نہیں ہے تو ہم ایمان ہی نہیں، ہمارا ایمان ہی نہیں، ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو عبادت کے معاملے میں احسان یہ ہے کہ گویا ہم یہ سمجھیں، یقین کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ احسان کہتے ہیں عدل سے بڑھ کر چیز ہے، یعنی احسان کا جو لفظی معنی ہے وہ اچھا کرنا، ایکسلنس کرنا، کمپیٹنس اختیار کرنا۔ صرف یہ جو ہے برابری نہیں، ترازو لے کر کے بیٹھنا نہیں، بلکہ اگر وہ ہم سے کٹ رہا ہے تو ہم اس سے جڑیں۔ اگر وہ ہمیں ایک بار اس نے ہمارے کام آیا ہے تو ہم اس کے 2 بار کام آئے، 3 بار کام آئے۔ اگر ہمیں اپنی بھی ضرورت اور اس کی بھی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت پر ہم اس کی ضرورت کو ترجیح دیں۔ ایثار اور قربانی کا معاملہ، یہ ساری چیزیں احسان کے اندر آتی ہیں۔ اگر یہ احسان کی روش ہو جائے، احسان کا معاملہ ہو جائے، اور یہ ذمہ داریوں کے ساتھ بھی احسان کہ ہم اچھی طرح ذمہ داری انجام دیں۔ ہم طالب علم ہیں، طالب علم کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں کمپیٹنس پیدا کریں۔ ہم اگر ذمہ دار ہیں، ہم اگر استاد ہیں تو استاد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں میں احسان پیدا کریں، اس کے اندر خوبی پیدا کریں، اس کے اندر حسن پیدا کریں۔ یہ دوسری چیز جو ہے بتایا احسان۔ اور تیسری چیز جو بتایا کہ ایتاء ذی القربیٰ، یعنی صلہ رحمی، رشتہ داروں کو دینا، ان کا رشتہ نوازی، اس کو یعنی آپ ان سے جڑیے۔ اگر وہ کٹ رہے ہیں تو جڑنا۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ہم سے تعلقات اچھے رکھ رہا ہے تو ہم اس سے تعلقات اچھے رکھیں۔ اگر ایک رشتہ دار ہم سے اچھے تعلقات رکھ رہا ہے تبھی ہم اس سے تعلقات اچھے رکھیں گے۔ صلہ رحمی اس کو نہیں کہتے ہیں، اس کو تو ادلا بدلا کہتے ہیں۔ اس کو تو جو ہے ترازو لے کر کے آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے یہاں نہیں آتا اس لیے ہم اس کے یہاں نہیں جائیں گے۔ وہ کٹ رہا ہے، آپ جڑیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور اس کے بعد جو 3 چیزیں جو بتائی گئی ہیں، یہ دیکھیے، فحشا سے روکتا ہے، منکر سے روکتا ہے اور بغی سے روکتا ہے۔ فحشا ظاہر ہے بے حیائی، کھلی ہوئی بے حیائی کو فحشا کہا جاتا ہے۔ کھلی ہوئی بے حیائی سے روکتا ہے۔ بے حیائی کے کام اگر وضاحت کریں فحشا کی، بہت دیر طلب جو ہے وضاحت ہوگی اس کی۔ اگر وضاحت کی جائے تو سب سے بڑی بے حیائی یہ ہے کہ ہم خدا کی زمین پر رہتے ہیں، خدا کا دیا ہوا کھاتے ہیں، خدا کی دی ہوئی ہوا میں سانس لیتے ہیں، ہر چیز جو ہے ہم خدا کے ہر نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہمارا سر کہیں اور جھک رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اندر جو بے حیائی کا جو عام مفہوم ہے وہ مفہوم ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی کی باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ صرف روکتا نہیں ہے بلکہ اگر آپ کو روکتا ہے تو گویا یہ بے حیائی ہے، آپ کو روکنا بھی ہے۔ آپ خیر امت کے افراد ہیں نا، اور خیر امت کے افراد جہاں کہا گیا تم خیر امت اخرجت للناس، کہ لوگوں آپ تم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کے لیے ایوالو کیے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے منظر عام پر لائے گئے ہو، تو لوگوں کے لیے منظر عام پر لائے گئے ہو تو آپ کو روکنا ہے، اس سے بے حیائیوں سے روکنا ہے، منکر سے روکنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ یہ حدیث پاک میں پڑھتا ہوں ایک اس کی وضاحت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے، فحشا تو اور بری چیز ہے، ظاہر بے حیائی کا جو تصور آپ بڑے پیمانے پر کر سکتے ہیں، منکر ہر برائی کو کہتے ہیں، تو تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، اس کو طاقت سے روک دے۔ اور اگر طاقت سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، اسلام نے حکمت عملی کا دامن چھوڑنے کے لیے کبھی نہیں کہا۔ داعی کو ہمیشہ حکمت عملی کا دامن تھامنے کی تلقین کرتا ہے داعی کو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ۔ ابھی یہ آیت لکھی ہوئی تھی یہاں پہ، میں جب داخل ہو رہا تھا آپ کے ہاسٹل میں تو یہ آیت غالباً یہاں پہ لکھی ہوئی تھی یا مہمان خانے میں لکھی ہوئی تھی۔ تو اپنے رب کی طرف بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور گڈ سینگ کے ساتھ، اچھی بات کہہ کر کے۔ اب یہ دیکھیے، اگر ہاتھ سے آپ نہیں روک سکتے ہیں، طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور عام طور پر برائیوں کے خلاف اگر محاذ آرائی کر لی جائے، ایک سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہے جہاں 1-2 لوگ برے ہوں اور 3-4 لوگ اگر برائی کو برائی کہنے پر آمادہ ہوں اور اس کو طاقت کا استعمال کر سکتے ہوں،
طاقت کا استعمال کر سکتا، اس لیے کہ برائی نہیں رک رہی ہو تب طاقت کا استعمال کریں گے. اگر زبان سے کہنے سے برائی رک جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ طاقت سے اگر اس برائی کو روکنے کی نوبت آ رہی ہو اور اگر ہم 3-4 لوگ جا کر کے اس کو کہیں تو یقین جانیے وہ مانے گا. مسئلہ یہ ہے آج کے دور میں پرابلم یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم برائی کو برائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے مفادات کہاں کلیش ہو جائیں گے، اس سے کب ہمارے مفادات وابستہ ہو جائیں گے، کب ہم آئیڈینٹیفائڈ کیوں ہونے جائیں. مسلمان ہمیشہ آئیڈینٹیفائڈ رہتا ہے، منافق آئیڈینٹیفائڈ نہیں رہتا ہے. یہ کہ خوش کرنے کی پالیسی کہ ہم ایک برائی کرنے والے کو بھی خوش کریں اور تقوی، طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والے کو بھی خوش کریں. تو اگر ہاتھ سے برائی نہیں روک سکتے تو زبان سے برائی کو روکیں، حکمت عملی کا سہارا لیتے ہوئے زبان سے روکیں. اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہیں تو اس کو دل سے روکیں. اور دیکھیے دل سے روکنا ہے، دل میں برا سمجھنا عام طور پر وضاحت کر دی جاتی ہے کہ دل میں برا سمجھے. دل سے روکنا ہے. جب یغیر کے الفاظ شروع سے آ رہے ہیں تو دل سے روکنا ہے. اور دل سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ دل میں اس برائی کو جگہ نہیں دیں. نمبر 1، اس برائی کرنے والے کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہو. اگر برائی سے رک جاتا ہے تب تو وہ ہمارا دوست ہے، لیکن برائی کرنے والے کے بارے میں ہم چاہیں کہ بھائی برائی کرنے والے کو اور متقی اور پرہیزگار کو ایک ہی دسترخوان میں بٹھائیں گے. آپ کے زاویہ نظر کا، آپ کے سٹینڈ پوائنٹ کا پتہ چلتا ہے، آپ کے نقطہ نظر کا پتہ چلتا ہے کہ آپ سب کو یکساں سمجھتے ہیں اور آپ سب سے ڈرتے ہیں. آپ تو یہ بات الگ ہے کہ حکمت کے تحت ہم اس کو دسترخوان میں بلایا، چائے پلایا، اس کے بعد کہا کہ بھائی یہ برائی ہے، ہو رہی ہے اور تم یہ برائی کر رہے ہو، اس سے تمہیں باز آنا ہے، یہ ایک بات الگ ہے. لیکن ہم برائی کرنے والے کو بھی وہ مقام دیں اور اچھائی کرنے والے کو یہ مقام دیں تو یہ غلط ہے. برائی کو دل سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ برائی کے سلسلے میں کوئی نرم گوشہ ہمارے دل میں نہیں ہوگا، برائی کرنے والے کے سلسلے میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہوگا. اور جہاں تک کہ ہم تلاش میں رہیں گے، یہاں تک کہ ہم فکر مند رہیں گے کہ کم سے کم دوسرے درجے کا ایمان جو ہے زبان سے روکنا یا پہلے درجے کا ایمان ہے، ان دونوں میں سے کوئی موقع مل جائے، یا ہم طاقت سے روک دیں یا ہم زبان سے روک دیں، اس اضطراب کے ساتھ، اس بے چینی کے ساتھ جو ہے آپ رہیں. دل میں سب برا سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، دل سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل میں برا سمجھیے. کھا پی بھی رہے ہیں، معمولات اور مصروفیات بھی ہو رہی ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی یاد کر لیا جائے کہ برائی ہے، سوسائٹی میں برائی ہے، معاشرے میں برائی ہے. نہیں، بلکہ آپ کے اندر وہ اضطراب ہو، وہ بے چینی ہو، وہ تڑپ ہو. یہ تڑپ بھی ہو کہ ہم اس کو طاقت سے نہیں روک پا رہے ہیں، ہم اس کو زبان سے نہیں روک پا رہے ہیں. یہ تڑپ اور اضطراب اور بے چینی جب تک نہیں ہوگی اور برائی کرنے والے کے خلاف جب تک کہ آپ کے دل میں جگہ نہیں ہو، جب تک کہ اس کے لیے نگیٹو یہ نہیں ہوگا، اور برائی کے خلاف جب تک کہ آپ کے سلسلے میں نگیٹو یہ نہیں ہوگا، جذبہ نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے اس حدیث پاک کے اس حصے کا مفہوم تشنہ توضیح رہے گا، یا یوں کہا جائے کہ ہم پھر اس ضمن میں نہیں آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 درجے ایمان کے ہیں: طاقت کے زور سے برائی کو روکنا، زبان سے روکنا، اور تیسرا درجہ ہے دل سے روکنا. اور دل سے روکنے کا مطلب یہ ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو گویا ایمان کا رائی برابر بھی حصہ نہیں ہے. اور جو ایک چھٹی بات جو فرمائی گئی تھی، بس 1-2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ بغاوت سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ. بغاوت آپ دیکھیے، اللہ سے بغاوت کرے آدمی، انسان سے بغاوت کرے، اللہ سے بغاوت کرے. اللہ کے حقوق ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں. اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے، اس کی ذات میں یکتا مانا جائے، اس کی صفات میں یکتا مانا جائے کہ اس جیسی صفات کا کوئی مالک نہیں ہے، اختیارات میں یکتا مانا جائے کہ اس سے جیسے اختیارات کا کوئی مالک نہیں ہے. اگر یہ نہیں مانتے ہیں ہم اور ہم کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو آپ نے اور ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان الشرک لظلم عظیم ومن یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنۃ ومأواہ النار. شرک کے بارے میں ساری چیزیں پڑھی ہیں ہم نے. تو گویا یہ بغاوت ہے، ہم اس کی زمین پر رہ رہے ہیں اور ہم کسی اور کا مان رہے ہیں، یا انسانوں کے سلسلے میں ہم بغاوت کر رہے ہیں. بغاوت بہت ہی عام، اگر اس کو بڑے پیمانے پر لیا جائے تو بغاوت یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے کسی پر احسان کیا آدمی نے اور اس کے خلاف پاسدارائی کی جا رہی ہے، اس کے سلسلے میں بغاوت کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ فرقان کے اندر یہ فرمایا کہ جو بغاوت کرتا ہے، اور خاص طور سے یہاں اس بات کی ہے کہ جو خواہشات نفس کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے وہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بدتر ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون
انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ تو یہ 6 اصول جو خاص طور سے بتائے اللہ تعالیٰ نے کہ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، ایتاء ذی القربیٰ کا حکم دیتا ہے، فحشا سے روکتا ہے، منکر سے روکتا ہے اور بغاوت سے روکتا ہے۔ سب سے پہلے جو بتائی گئی بات توحید، رسالت اور آخرت، یہ بنیادی عقائد اختیار کر لیے جائیں اور پھر قرآن مجید کے یہ 6 فارمولاز آف لائف اختیار کر لیے جائیں تو یقین جانیے ایک آدمی کی زندگی سنور جائے گی، گھر سنور جائے گا، سوسائٹی سنور جائے گی، پورا معاشرہ، اور بلکہ بڑے پیمانے پر، جتنے بڑے پیمانے پر آپ کام کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق، انسانیت سنور جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آج انسانیت ایک صالح معاشرے کی محتاج ہے، ہمیشہ سے محتاج رہی ہے اور آج بالخصوص محتاج ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس پرمغز خطاب میں صالح معاشرے کی تشکیل میں قرآن مجید کیا اصول بتاتا ہے، کن اصولوں پر ایک صالح معاشرے کی تشکیل فرماتا ہے، وہ ہمارے سامنے پیش کی۔ اب سوالات کا موقع ہے، آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال پیش کر سکتے ہیں۔ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی خوشی جی کوئی سوال ہے؟ اس کا مطلب آپ لوگوں نے غور سے نہیں سنا۔ سوال نہ ہونے کا مطلب ہے یا تو کچھ نہیں سمجھ میں آیا یا سب سمجھ میں آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ غلط سوچ کا اللہ تعالیٰ کس طرح مواخذہ کرے گا، جبکہ یہ بات مدلل ہے کہ بندہ کسی نیکی کا خیال کرتا ہے کہ اس کے حق میں اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور برائی کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک انسان اس کا ارتکاب نہ کرے تب تک گناہ نہیں لکھا جاتا، تو غلط سوچ کا مواخذہ کیسے ہے؟ یہ کس کا، بچوں کا سوال ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ ہاں اصل میں بعض چیزوں کو میں تھوڑا بہت تفصیل سے نہیں بتا سکا۔ دیکھیے ایسا ہے، بالکل بات صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی آپ صحیح خیال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا لکھ لیتا ہے، اور غلط جو سوچتے ہیں اس کا نہیں لکھتا ہے۔ لیکن اس غلط سوچ پہ اگر آپ اصرار کر رہے ہیں، غلط سوچ پر مزہ لے رہے ہیں، بڑی دلچسپی ہو رہی ہے، آج اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے بلا وجہ، مان لیجیے کسی کے بارے میں آپ اس کو انجام تک پہنچانا ہے، آج اس کو تو چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی قیمت پر۔ ایک مرتبہ خیال آ گیا دل میں، مان لیجیے جو آدمی بالکل جو ہے وہ معصوم ہے اور اس کے بارے میں آپ یہ پلان کر رہے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، 2 بار 3 بار 4 بار تو اس کا تو مواخذہ کرے گا، لیکن ایک مرتبہ کوئی غلط خیال آ گیا، کسی اور کوئی غلط خیال آ گیا، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس پر اگر انسسٹنس ہے، اگر اصرار ہے، اگر وہ اس پر آپ اس کے لیے اگر بالکل جو ہیبیچول کلپریٹ ہو رہے ہیں، آپ بہت یعنی اصرار کر رہے ہیں اس پر، آپ غلط سوچنے پر، تو اللہ تعالیٰ ضرور مواخذہ کرے گا۔ بتا دیجیے میرے ساتھ۔ اب دیکھیے سوال ہے، بہرحال سوال کیا، تھوڑا سا ایک جملہ بتا دیں۔ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ دعوت سے متعلق میرا یہ نہیں تھا، ہے نا، کہ دعوت کیسے دی جائے اور کس طرح سے غیر مسلموں کو دی جائے، اور شاید ایک ہے بھی لیکچر اس پہ، لیکن پھر بھی کہ شارٹ میں کہ اس کی اسٹریٹجی، 2 اسٹریٹجی قرآن مجید میں خاص طور سے بتائی گئی ہے۔ بقیہ بہت سی چیزیں قرآن نے بتائی ہیں، لیکن اسٹریٹجی کے طور پر ایک تو یہ کہ
اپنے آپ کو با کردار بنا لیجئے، کردار سے مزین کر لیجئے اپنے آپ کو، ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تو کردار سے اپنے آپ کو مزین کر لینا، با کردار داعی بننا، یہ بڑی اسٹریٹجی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس بات پر کہ جہاں قرآن نے بتایا ہے کہ ادفع باللتی ہی حسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، برائی کو اچھائی سے روکنے کی کوشش کرو، دفع کرنے کی کوشش کرو۔ وہ برا کر رہا ہے، ایک آدمی برا کر رہا ہے آپ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ آپ مسلسل اچھا کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ سوچنے پر مجبور ہوگا۔ قرآن کہتا ہے بعید نہیں کہ وہ تمہارا زبردست حامی ہو جائے، جگری دوست بن جائے تمہارا۔ تو یہ دو چیزیں تو اسٹریٹجی کے طور پر جو بھی میرے ذہن میں آئے تھی بتایا، بقیہ دعوت کے موضوع پر انشاءاللہ کل بات ہوگی تو پھر اور باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال ہے؟ ہاں جی آ جاؤ ادھر سے آ جاؤ۔ جی جو ہے یہ دونوں کے ایک ساتھ ہو گیا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے، کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کی جامع کتاب کا نام کیا ہے؟ مصنف جو کتاب لکھتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے وہ صحیح کتاب لکھتا ہے، اور کم از کم میں بڑا اللہ تعالیٰ بڑی انتہائی عاجزی اور خاکساری کے ساتھ الحمدللہ ایک مضمون بھی لکھتا ہوں، تو سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں پھر یہ کل موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، دوسرا مضمون لکھ سکوں گا نہیں لکھ سکوں گا۔ تو جامع کتاب کیا بتائی جائے؟ اپنے بارے میں جامع کتاب بتائی کیا جائے، یا اور لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، یا پڑھ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں لائبریری میرے خیال سے کچھ کتابیں ہیں، بلکہ شاید یہاں نسوان بھی کتابیں ہوں گی میری، تو آپ دیکھیے اس کو، انشاءاللہ بتا دیں گے۔ اصل میں کتاب نام بتائیں۔ ایک کتاب ہے احیاء اسلام کی عالمی جد و جہد اور درپیش چیلنجز، اس کو پڑھیے۔ احیاء اسلام کی عالمی جد و جہد اور درپیش چیلنجز، یہ کتاب ہے، ہاں یہیں سے شائع ہوئی اتفاق سے وہ۔ اور دیکھیے قرآن پر کتابیں ہیں میری، بہت سی کتابیں ہیں، اور انگریزی میں بھی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہندو مت، بدھ مت، جین مت اور عیسائی سکھ مت پر ہے، دنیا کے ہندوستان کے بڑے مذاہب، اس کو بھی پڑھیے آپ، ہے نا؟ دیکھیے گا، میں انشاءاللہ بھجوا دوں گا یہاں کتاب، جو کتابیں یہاں نہیں ہیں سب کتابیں بھجوا دوں گا یہاں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک یہ دونوں سوال لکھی جیسا کون دونوں یہ دونوں، یہ والا پیتا ذی القربیٰ سے متعلق لکھ کے دینے کے بجائے پوچھوانے کیوں نہیں کرنا چاہیے، لکھ دینا بڑا آسان ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا ہے، اس سے ڈھونڈنا ہے، تو یہ بے انتہا کوشش کے بعد دور ہٹے تو کیا کریں؟ ہاں دیکھیے ایسا ہے، صلہ رحمی یقیناً یہی ہے، حدیث سے بھی واضح ہے یہ کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کر رہا ہے، اگر آپ کا رشتہ دار تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کریں، ہے نا؟ صلہ رحمی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ اگر برا سلوک کر رہا ہے تو بھی آپ اچھا سلوک کریں۔ لیکن اگر فتنے کا ڈر ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی رشتہ دار کو اپنے معاملات میں دخیل کریں، یا ہم اس اصول پر کہ بھئی جڑنے کا نام ہے صلہ رحمی، ہم اگر اس سے تعلق کریں تو وہ ایک طرح سے فتنے کا ذریعہ، کسی نہ کسی حد تک فتنے کا ذریعہ بنتا ہے، گھر کا امن و چین جو ہے درہم برہم ہو جاتا ہے نا، آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اگر یہ ساری چیزیں پیش نظر ہیں، اگر ہوتا ہے تو اس سے پھر احتراز کرنا چاہیے، اور پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ چھپ چھپ کر کے جو مدد آپ کر سکتے ہیں، یا جو اس کے سلسلے میں آپ حسن سلوک کا معاملہ کر سکتے ہیں، وہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ اس سے میرے خیال سے 2 سوال اسی سے متعلق تھے، اور اب ایک اور سوال ہے، عدل و مساوات اور اخوت، زور دیا گیا، آپ کے خیال میں آج مسلم معاشروں میں نسلوں پر انتظام کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے ایک سوال یہ ہے، قرآن مجید میں عدل، مساوات اور اخوت جیسے اصولوں پر بار بار زور دیا گیا ہے،
آپ کے خیال میں آج مسلم معاشروں میں ان اصولوں پر عمل درآمد کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ہماری اپنی کمی ہے. ہر شخص اگر اپنی کمی کو دیکھے، ہے نا، یہ ایک فلاسفر کا ایک کہنا ہے، ایک بات یاد آ رہی ہے کہ آدمی ایک انگلی اٹھاتا ہے دوسرے کی طرف کی خرابی ہے، لیکن اس کی 4 انگلیاں اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز اگر کہ ہم اپنے تئیں اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہمیں صحیح ہونا ہے، قرآن کے اصولوں کو ہمیں برتنا ہے، اپنے اپنے طور پر آدمی ہو جائے یا ان اصولوں پر عمل پیرا ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر وہ شکوہ نہیں رہے گا جو شکوہ اس سوال میں کیا گیا ہے. اور کیا ہے؟ ٹھیک. اب اخیر میں کلمہ تشکر کے لیے استاذ محترم مولانا محمد عمران فلاحی صاحب معاون محتمم کلیۃ البنات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مہمان کے لیے کلمہ تشکر پیش ہو. ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. محترم ڈاکٹر توقیر عالم صاحب اور معاون محتمم صاحب اور جناب مولانا عبید اللہ صاحب، عزیز طالبات اور نیز معلمات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے مادر علمی میں ایک زمانے کے بعد تشریف لے آئے. اب مجھے اس وقت اتنی خوشی ہو رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے جیسے ایک بیٹا کہیں پردیس میں رہتا ہو اور زمانے کے بعد اپنے گھر آئے. باپ کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں 2 جو ہے افراد ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر حسد نہیں ہوتا. ایک والدین اور ایک استاد. والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اگر لاکھ پتی ہوں تو میرا بیٹا کروڑ پتی ہو جائے، میں اگر کروڑ پتی ہوں تو میرا بیٹا جو ہے یا بیٹی ارب پتی ہو جائے. ویسے ہی ایک استاد جو ہے اپنے طالب علم، اپنے شاگرد کے لیے یہ خواہش رکھتا ہے کہ میری اندر جو صلاحیت ہے، میں نے جن کو پڑھایا ہے، جن کو تعلیم دی ہے، مجھ سے اور آگے بڑھ جائے. ان 2 کے اندر جو ہے کبھی بھی کسی جو استاد اور والد کے اندر کبھی حسد نہیں ہوتا. میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں اپنے تمام طالبات کے لیے بھی، اپنے طلبہ کے لیے بھی، ہر نماز میں ان کی ترقی کے لیے، ان کی جو ہے مطلب ہے کہ زندگی کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں، اور جو ہے اس بات کا خواہش مند رہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے. تعارف میں آپ نے موصوف کی حیثیت کو سمجھ لیا ہوگا تعارف کے ذریعے کہ ان کی اس وقت حیثیت کیا ہے. مجھے اس سے بے حد خوشی ہوئی اور مزید خوشی ہوتی رہی ہے ہوگی. اللہ تعالیٰ مزید، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقیوں سے نوازے، اونچے منازل پر جو ہے ان کو پہنچائے. اور میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں موصوف کا کہ بہت ہی کم وقت میں، بہت ہی مختصر انداز میں اور بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے قرآن اپنے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی. امید ہے کہ آپ تمام طالبات نے خاص پوائنٹ کو نوٹ کر لیا ہوگا اور اس کو ان کو عملی جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ، جو دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. آخر میں اور جو ہے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی اس بات کی امید رکھتا ہوں
کہ آئندہ بھی ضرور آپ جو ہے ہم اپنے مادلوی میں تشریف لائیں گے اور جو ہے ہم سب کو استفادے کا موقع عنایت فرمائیں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.